أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ٹیکسٹ میسج میں شاید 8 نمبر نہ لکھا ہو لیکن 8واں رکوع ہے سورۃ البقرہ، اور جس آیت کا لفظ کا ہمیں انتظار تھا، جس نام سے موسوم یہ سورۃ بقرہ ہے، اسی سلسلے میں اس رکوع میں وہ واقعہ بیان ہے جس نام سے سورہ بقرہ موسوم ہے، یعنی نام کی گئی ہے۔ سب سے بڑی سورت، اور 2 سپارے، تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، یعنی 2.5 سپارے کے لگ بھگ۔ اس میں اس واقعے کا بیان ہے، اسی یعنی رکوع میں اس لفظ کا ذکر ہے، اس گائے کا واقعہ، ذبح کرنے کا واقعہ۔ الحمدللہ کل کے مختصر 2 آیات میں، جو 2 آیت پہ مشتمل رکوع تھا، 2 نعمتوں کا جو ذکر تھا اس کا بیان سنا ہم سب نے، پڑھا، کچھ مقاصد، کچھ ہم نے فائدے، کچھ اسباق لیے وہاں سے، اللہ کا شکر لیا۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جیسی بھی ہیں، چھوٹی نعمت ہے، بڑی ہے، ہر نعمت پہ شکر کا ہمیں درس ملا۔ اور جو ہے بارش کا مانگنے کا واقعہ سنا ہم نے، اللہ نے کتنی کتنی جو نعمتیں مانگتے تھے بنی اسرائیل والے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، قبول ہوتی۔ اور
ان کے سزا کے طور پہ قتل کرنے کا بیان ہوا، اور انہوں نے کچھ جو ہے ترکاریاں شاریاں گندم شندم مانگنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ چیز کھلا رہے تھے، تو یہ ناشکری کرتے تھے بہت زیادہ، ان کے اندر ناشکری پائی جاتی تھی، اور ہمیں ان سے ناشکری سے بچنے اور شکر ادا کرنے کا درس ملا۔ آج جو ہے اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی ہے پورا رکوع، وہ واقعہ بھی بیان ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے۔ شروع کی آیت کیا ہے جی؟ ان الذین آمنوا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے جی، انڈیڈ۔ ان الذین، الذین وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بھی اس میں موصولہ ہوتا ہے، کچھ ممبر کو یاد ہوگی بات، ٹھیک ہے جی، تو ضرور نوٹ کرتے ہوں کہ وہ اس میں موصولہ ہے، تو پھر آگے سارا صلہ ہوگا، صاد لام ہا صلہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ ترکیب کے حساب سے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو بھی مدارس میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس دن مولانا صاحب ایک فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے استاد کے لیے سورہ فاتحہ کی تقریباً 3000 ترکیبیں لکھی، فارمولے، جس کو جو ہمارے اسکولوں میں فارمولے وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، فارمولہ بنا کے ایک مسئلہ حل کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے استاد اسلم حضرت سلیم اللہ خان جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے 3000 ترکیبیں، ترکیبوں میں یہی چیزیں ساری ڈسکس ہوتی ہیں کہ یہ اس میں موصولہ ہے، یہ صلہ ہے، یہ کیسے بنا، آپس میں اسم کہاں ہے، فعل کہاں ہے، یعنی وہ دماغ لگانے والی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہتے ہیں یہ علم نحو کا بیان ہوتا ہے اس میں۔ علم نحو کا مطلب جو ہے باریکیاں نکالنا، ٹھیک ہے جی، فارمولے نکالنا، لفظ کو چھاننا، لفظ کو باریکیوں میں جانا، لفظ کو پہچاننا، یہ اس کا مادہ کیا ہے، باب کیا ہے، فلاں فلاں، وہ تب جو وہ، کیونکہ درسوں میں یہ چیزیں زیادہ نہیں بیان ہوتی، نہ کچھ خاص فائدہ ہے، عموماً ہم بھی خود عوام ہیں اور عوام سننے والی بھی ہے، تو اس لیے موٹی موٹی کچھ نہ کچھ بتا دیا جاتا ہے، پھر بعد میں جو شوق رکھنے والے تو بعض طلباء آ جاتے ہیں، طالبات، وہ اس کو فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی اس کو نوٹ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اور اس سے دماغ لڑاتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے جی۔ ان الذین آمنوا، بے شک، انا پھر اس میں حرف مشبہ بالفعل بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک، انا بے شک، اور غنہ آپ کو پتہ کرنا ہے، میم پہ شد ہو، نون پہ، ان الذین آمنوا، اور پھر اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خام و مسلمان ہوں، ان الذین آمنوا والذین ہادو، یا یہودی ہوں، والنصارى، ہادو کا لفظ جب آئے گا نا، ہادو یہودی مراد ہوں گے، کیونکہ ہدایت کا لفظ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہدن آتا ہے پھر اس کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور ہادین آتا ہے، ہادیوں و نصیرہ، تو وہ ہدایت والا ہے، وہ اس میں فرق کرنا، ہودن یا یہودین آتا ہے، اور ہدن، ہدن نہیں، یہاں پہ کیا ہادو اور یہودیوں والا نصرانیوں بھی آیا ہے، تو یہ لفظ یہودیوں کے لیے وہ استعمال ہوگا، ہادو، یہودی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ آج کل بھی تو مان تو نہیں رہے نا، وہ تو اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے آپ کی مان رہے ہیں، ون نصارہ، اور نصارہ سے مراد عیسائی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو امت کے ہوتے ہیں اہل کتاب وغیرہ، ان میں سے بھی کوئی کم ہی ایسے ہیں جو کوئی صحیح سیدھے بندے کے بچے ہوں، یعنی اپنی منمانی کرنے والے نا، جیسے ہمارے ہاں بھی قرآن موجود ہے، ان کے پاس تو کتاب ہی موجود نہیں ہے پوری نا، ہمارا ہم نہ شکر یہ کر رہے ہیں کہ کتاب مکمل اصلی حالت میں موجود ہے، اس کو نہیں پڑھ رہے، سمجھ نہیں رہے، اور ان کی کیا ہے، وہ تو اس نے خود ہی گڑبڑ کر دی، چینجنگ کر دی کتاب میں، بہت کچھ کم بچا ہوگا، کچھ جو صحیح الفاظ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی انہیں، نصرانی و صابئین، اور صابی، ٹھیک ہے، صابی کا آگے بتائیں گے کیا ہے، تو یہ کتنے لوگ ہو گئے ایمان والے؟ ایک یہودی، نصارہ، صابئین، 4 طبقات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخری، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لے آئیں، لے آئیں گے، اور نیک عمل کریں گے، وعمل صالحا، عمل صالحا، اعمال صالحہ، عمل صالح، نوٹ کرتے جائیں آپ، ٹھیک ہے جی، ملتا جلتا لفظ، کیونکہ ہم نے جب دعویٰ کیا ہے، لکھا ہے
ڈسکرپشن میں بھی کہ یہ تھوڑا سا ہم کریں گے، الفاظ کو بتائیں گے آپ کو۔ تو عمیل صالحہ، یوم الآخر بھی وہی ہے، یوم الآخر، من آمنا، من کا معنی آپ کر لیں گے جو، یہ بھی جیسے آپ نے ماں یاد کیا تھا، ماں میم الف زبر ماں جو ہے آتا ہے وہ بھی اس میں موصولہ ہے، اور من بھی اس میں موصولہ ہے، واحد کے لیے آتا ہے، ایک کسی کے لیے، یعنی ان میں سے کوئی من یا جو ایمان لائے، آمنا باللہ، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یا یوم الآخر پر، عامل صالحا اور عمل صالح کرے، فلاحم، فلاحم پس، لہم ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، فا کا معنی پس ہو گیا، لہم ان کے لیے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے جی، یہ تفصیلی معنی ہوا، فلاحم پس ان کے لیے، اجرہم، اجرو اجر، ہم ان کے لیے، عند ان کے پاس یا ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے، ہم کا معنی ان کے رب، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، عند ربہم ان کے رب کے پاس، کیا ہے جی، والا خوف علیہم، اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لے آئیں گے یہ سارے لوگ، یعنی اس میں سے جو نکلے آگے جو بھی ہوں گے، مقصد کہ یہ بڑے بڑے جو آئے ہیں لوگ اہل کتاب میں سے، انہی میں سے پھر آگے بہت سارے بن گئے گروپ شپ، وہ سارے مراد ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا اور نہ ہوگا، خوف، خوف، خوف کا مطلب خوف ہو گیا، علیہم ان پر، علا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، پر، ان پر، اپ، آپ تو اوپر کو بولتے ہیں بہرحال، علا ہوتا ہے لیکن جب ہم کے ساتھ ملتا ہے تو علیہم کبھی ہوتا ہے، کبھی علی، زیادہ تر علیہم ہوتا ہے کیونکہ حرف جر ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا حرف جر علا جب آتا ہے تو اپنے بعد والے کو زیر دے دیتا ہے، زیر سے بدلتا ہے، یعنی ہم تھا ہم بن گیا، علیہم تھا علیہم بن گیا، ولا اور نہیں، ہم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے نعمات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں، یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، یعنی وہ کہتے تھے بس نحن ابناء اللہ و احباؤ، اسی سارے زندگی جڑنا ساڑی اولاد جائے گی یا نبی آئیں گے یہ وہ، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، ٹھیک ہے جی، نسل پرست نہیں ہونا چاہیے بنے گا، ہم تو بھائی خاندان ہیں نیک، بڑے خود نیک نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف خاندان نیک ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا، یعنی آج بھی یہ چیزیں یہودی عیسائیوں میں بھی پائی جا رہی ہیں، ہندوؤں وغیرہ میں، وہ تو ہے ہی نہیں والے کتاب تو ہے ہی نہیں صحیح طرح کے، جو دوسری طرف جاتا ہے یہاں تک اس کو مار بھی دیتے ہیں، اتنی سختی ہے، بہرحال وہ تو اسلام میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اسلام حق ہے، اسلام نے اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے، ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں، یعنی یہ بہت سارے کافروں نے آج کل جو ہے وہ یہ چکر چلایا ہوا ہے، ایسا پھنسا لیتے ہیں ڈاکومنٹس کے ذریعے، چاہے چیزوں کے ذریعے، رشتوں کے ذریعے، کہ وہ کفر کو اور قادیانیت کو یا دوسرے مذہب یہودیت کو نصرانیت کو چھوڑ نہیں سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی یہ سمجھو کہ جہنم میں جانے والی بات ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، بے شمار لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے، اب آپ صابی پڑھا تھا آپ نے، صابئین، تو اس کو بتا رہے ہیں یہ جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی، تو صابی کا معنی آپ کو پتہ لگا ستارہ پرست، ٹھیک ہے جی، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا یہاں، یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے،
اور ان کی تعلیمات پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا۔ چنانچہ پچھلی آیات 40-41 میں اس لیے تمام بنی اسرائیل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، باقی تفصیل بھی آئے گی۔ مقصد کیا ہے، صرف ایک چیز پر ایمان لانا نہیں ہوگا، ایمان سب پر، پیغمبروں پر اور ایمان لا کر ان کو، جس طرح ہم بھی مسلمان ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ کہتے ہیں، تب بھی ہم مومن مسلمان ہیں کہ رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی، تمام فرشتوں پر، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ، اور جب، ٹھیک ہے جی، اب تو معنی آپ کو یاد ہوتا جائے گا نا، وَإِذْ وَإِذْ جب آ رہا ہے بار بار، واو کا معنی ہو گیا اور، از مطلب جب، when، اخذنا، اخذا یا اخوذو، اخذنا، اب نون الف زبر نا ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ معنی کیا ہوتا ہے، ہم نے جب بات ہوتی نا، ہم نے جب یہ کیا، ہم نے جب کیا، نا آتا ہے نون الف زبر نا۔ فکذبنا، اب روزانہ پڑھتے ہیں سورہ ملک، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وہ سارے جو کافر وغیرہ تھے جہنم میں، وہ کہہ رہے تھے فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، اس لیے آپ کو غلطی بتائی جاتی ہے کہ نا کو لمع کریں، نہیں لمع کریں گے تو کچھ اور بن جائے گا، فکذبنا وقلنا، اور ہم نے کہا، ٹھیک ہے جی، نا جب آئے گا نون الزبر نا، تو ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم آئے گا، یعنی ہمارے اندر مطلب ہم سب مراد ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اسی لیے کہ اللہم انا نسألک الجنہ، انا، اور اللہم انا نسألک، اسألک نسألک، اس کا بھی آپ کو بتایا گیا تھا، میثاقکم، میثاقکم، اخذنا مطلب کیا جی، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اخذنا مطلب عہد لینا، میثاق کا مطلب عہد لیا، اور ہم نے تم سے تورات پر عمل، یعنی اخذ کا مطلب لینا ہوتا ہے، اخذ یاخذ لینا، اور کیا لینا میثاق، میثاق کا مطلب عہد، میثاق کا مطلب میثاق بھی ہے اور عہد بھی ہے، قاکم، تم سے میثاق لیا، تم سے عہد لیا، کس چیز کا، ورفعنا، یعنی تورات پر عمل کرنے کا، ٹھیک ہے جی، تورات مانگی ملی، اور ان سے پھر وعدہ لیا گیا کہ تم نے عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، ورفعنا فوقکم الطور، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، یعنی کس طرح، زبردستی، ایک قسم کا سختی کے ساتھ جو ہے، ورفعنا، اور ہم نے کوہ طور کو، ورفعنا، اور ہم نے اوپر اٹھا لیا، فوقکم، تو تمہارے اوپر، اب طور، طور پہاڑ، یعنی پہاڑ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ہوتا ہے، زمین کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر لایا، مانتے ہو کہ نہیں بات، تو ریت پہ عمل کرو گے، ٹھیک ہے جی، یعنی زبردستی ڈرا کر یا جس طرح بھی تھا، کیونکہ ان کی کام ایسے تھے نا، وہ ڈھیٹ قسم کے تھے، اور مطلب جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے اوپر شفقت ہے، مہربانی ہے، کوئی آگے جو نا زبردستی نہیں کہتا پڑھ نماز، ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے آج کل، ٹھیک ہے جی، کہیں گے تو الٹا ہی اثر ہوگا، ٹھیک ہے جی، ایسے مطلب بد اخلاقی سے کہیں گے، مار کے کہیں گے، مدرسے میں بچوں کو سویا ہوگا جا کے ڈنگراں کو اٹھا دیں گے، اٹھ، سیدھا اٹھا کے کسی کو اٹھائیں گے، مطلب ایسے معاملات ہوئے ہیں نا، ہوتے ہیں، تو اخلاق اساتذہ کو، ہم سب کو گھروں میں اٹھانے کا طریقہ، کیونکہ وہ والے پرانا دور گیا کہ کسی کو مارو گے تو برداشت کرے گا، بچے باپ کی برداشت ہے نہیں کرتے، استاد کو بھی برداشت نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، تو تربیت اب کرنی پڑے گی، پیار محبت سے، اخلاق کے ساتھ ترغیب دے کر، یہ والی طریقہ اپنانا پڑے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ سختی کی گئی، ٹھیک ہے جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، عہد لیا کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جو کتاب، خضوع اسی سے اخذ، ہی سے، اخذا کیا ہے، ماضی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہو، ماضی مضارع، ٹھیک ہے جی، ماضی مضارع، ماضی مضارع، پھر اس آگے سے ماضی کے پھر بہت سارے نام، مطلق، ماضی قریب، بعید، اور مضارع کے پھر آگے نام بہت سارے، اس پہ سے ایک ہے امر، مضارع میں آپ کو پتہ لگ گیا تھا، مضارع کیا ہوتا ہے،
زمانہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اور خضوع اسی سے امر ہے، امر کا مطلب حکم کرنا، آرڈر کرنا۔ ایک اور آرڈر اللہ نے کیا کیا، خضوع، کہ جو کتاب ہم نے دی ہے، خضوع کا صرف معنی ہے تھامو، پکڑو، کیا کرو، اخذ کرو، یا یہ اس کا ہم معنی، ہم جو یہ عربی کا مشترکہ الفاظ، کیا کرو، اخذ کرو، اخذ یا خضوع، خضوع پکڑو، تھامو، ما آتیناکم، ما مطلب جو کچھ، آتینا ہم نے دیا، کم، کم کم کا مطلب کیا، کم تم، ایک لفظ کو بار بار بولنے کا ہم تکرار کر رہے ہیں گویا، تو یہ انشاءاللہ بہت اچھی طرح یاد ہو گیا۔ کم ضمیر بھی ہے، کیا ہے، ناؤن کی جگہ جو پروناؤن آتا ہے اسے کہتے ہیں کم۔ ضمیر کیا آتی ہے جی، اس میں ضمیر جو پھر کیا جاتی ہے، نام کی جگہ پہ آتی ہے۔ ان لوگوں کے نام سارے تو نہیں لے سکتے، ان لوگوں کے نام کی جگہ کم آ گیا۔ تم کو آتینا ہم نے عطا کی دی، کیا جی، جو یعنی تورات بقوتوں، کس طرح کرو، قوت کے ساتھ، معنی اسی طرح کر لیں آپ، عربی اردو مشترک المعنی کیا ہوا، قوت کے ساتھ، یا یہاں پہ جو اس کا لفظی اردو میں معنی ہے مضبوطی سے، وذکرو، تھام لو اس کو، مطلب جس طرح قرآن کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا، ٹھیک ہے جی، قرآن کی رسی کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے جی، قرآن کی رسی کو، ولا تفرقوا، آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها خذوا ما آتیناکم بقوة۔ یہاں قرآن کی بھی قرآن کو اللہ نے واعتصموا بحبل اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ہمیں فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، بن نواجز بھی آیا، یا دانتوں سے صحیح مضبوطی سے پکڑو، مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے اگر آگے پیچھے جاؤ گے نا، قرآن چھوڑ دو گے، حدیث چھوڑ دو گے۔ اسی لیے آج کل کے ایک مسئلہ جو آیا تھا اس دن ویڈیو میں، تو اذان کو حدیث کو اور قرآن کو جدا جدا کر کے جو لوگ سمجھتے ہیں نا، اپنی طرف سے پھر عقلیں لڑاتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں، نقصان اپنا بھی کرتے ہیں اور اپنے روزے کا بھی نقصان کرتے ہیں، اوروں کا بھی۔ کیسے جی، صبح مسئلہ جیسے آیا ویڈیو میں، مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ اذان کی ترتیب جو ہے، ان اذان کے وقت کھانے کا رواج ہمارے ہاں بھی ہے، کچھ غلط فہمی ہے حدیث کو غلط سمجھ کے، کیونکہ ہمارے ہاں اذان ایک ہوتی ہے، جبکہ عرب میں، ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے دو اذانیں، یعنی ایک تہجد کی اور ایک کیا ہے جی، صبح صادق کی، یعنی فجر کے وقت کی۔ تو ہمارے ہاں جو ارد گرد کا ماحول ہے، وہ بہت دیر بعد اذان فجر کی ہوتی ہے، وقت جب داخل ہو، تو قرآن نے جو فرمایا وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے کا فرمایا۔ جو اذانیں ہوتی تھی، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے فجر، فجر سے پہلے تہجد والی، سعودی عرب میں ماشاءاللہ ہوتی ہے، اور دوسرے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق کی دیتے تھے۔ یعنی جو پہلی اذان ہے، جس طرح اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں اذان تو نہیں ہوتی، ایک سائرن پہلے باج رہا ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے کا، اس سے کھانا شروع کریں آپ، دوسرا سائرن ہے اس پہ کیا کریں، بند کریں، تو بند کرنا تھا دوسری اذان پہ کھانا۔ تو یہ ترتیب ہے، اس غلط فہمی کیا ہوتا ہے، قرآن حدیث کو جدا جدا جو لوگ کرتے تھے، سمجھتے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں، پھر وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، اذکروا، کیا کرو جی، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، اذکروا یاد کرو یا ذکر کرو، ٹھیک ہے جی، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ، لعل شاید کہ، ٹھیک ہے جی، شاید کہ تم، لعل آتا ہے، یہ بھی وہ الفاظ ہیں اس میں تمنا آرزو پائی جائے، ان کے بھی نام ہے، یہ بتائے جائیں گے، لعل، لعل ہو گیا، اس طرح اور متا وغیرہ، لعل کے ساتھ، اور لعلکم، کم تاکہ تم تتقون، تقوی حاصل کرو۔ کتنے الفاظ آپ ایک آیت میں نوٹ کریں تو وہ عربی اور اردو مشترک ملتے ہیں، تتقون ہو گیا، اذکرو ہو گیا، بقوہ ہو گیا، خضوع اخذ کرنا ہو گیا، یعنی ایک ہی جو میرے سامنے ایک، دو، تین اور چار ایک لفظ آ گئے، تو یہ جس کو سمجھ آ جائے وہ 9 ہفتے کا کورس بھی کر لے واٹس ایپ پہ بھی،
بہت حد تک وہ قرآن ماشاءاللہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن خود سے فیصلے نہیں کرنے اس نے، خود سے اپنی جو نا اپنی رائے کو نا دے مارا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس میں جو کچھ لکھا یعنی جو کتاب میں تو رات میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، عمل کرنے والے بنو۔ تقوی تقوی ہر جگہ آتا ہے، قرآن میں بھی تقوی کو بیان کیا، روزہ بھی تقوی بیان کرا، اس سب کے باوجود تم دوبارہ رائے راست سے پھر گئے۔ ثم پھر، ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر، تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے، کیا مطلب؟ جو کام تھا، عادت تھی ہمیشہ والی، وہی کام کیا، پیچھے ذکر تھا، کھانے پینے کو چیزیں ملی، نہیں کیا، شکر نہیں کیا، اور مانگنا شروع کیا، اور جناب وہ کہا تھا کیا کرنا ہے، جھک کے گزرنا ہے، لفظ یہ والا بولنا ہے، حتتن بولنا ہے، حنتتن بول دیا، یعنی جو ہر الٹے کام کرنے والے جو ان کی عادت تھی، سیدھا کام کہیں گے الٹا کریں گے، وہی کام کیا نہیں اس، کیا دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں کہ پہاڑ اوپر اٹھا کے کتنی بڑی ایک وہ علامت دیکھنے کے باوجود بھی جو لوگ اتنے ڈھیٹ، اتنے لاپرواہ، اور مطلب نہ ڈرنے والے، کیسے لوگ ہوں گے؟ حساب لگائیں جی، بڑے جری قسم کے سمجھ لیں آپ ہوں گے۔ تم تولیتم من بعد ذلک، اس کے باوجود تم دوبارہ راست سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، چنانچہ اگر، فلولا، لولا مطلب اگر نہ ہوتا، لیکن لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ الفاظ سنتے ہیں آپ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فلولا، لولا، پھر لولا، اگرچہ، چنانچہ، اگر فضل اللہ، اللہ کا فضل، نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لفظ نوٹ کریں، ایک ہی جیسا لفظ، لکن تم، تو تم، لاکھ مطلب ہو گیا تو، لکن تم، تم سب، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، سمجھ، خسارہ والے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، خاسرین ایک، رحمہ دو، فضل، فضل کتنے ہو گئے؟ تین، اللہ تو اللہ ہی ہے، یہ تین چار لفظ دیکھیں آپ مشترکہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو جہاں سنیچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ اللہ اکبر، سنیچر یعنی یہ سبت، سنیچر ہفتے والے دن کا واقعہ آپ سنتے ہیں، مچھلی والا جو واقعہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ اور تحقیق، ٹھیک ہے جی، لقد تحقیق وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم جانتے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے کیا کیا؟ اعتداء کیا، زیادتی کی، حد سے گزر گئے، حد سے گزر گئے تھے، ایک حد مقرر کی آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہوا؟ فی سبتی، سنیچر، سبت سنیچر دن کو، ہفتے کو بولتے ہیں، سنیچر کا دن بھی آج کل سنیچر وغیرہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، سبت سنیچر ہفتہ ویکنڈ وغیرہ کہتے ہیں۔ فقلنا لہم، پس ہم نے کہا ان کو، کونو، کن آپ کو پتہ ہے، کن فیکون آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا مطلب ہوتا ہے، کن فیکون، کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، تو اسی کا امر کا جمع کا لفظ ہے، صیغہ ہے، کونو، کن کا مطلب ہے ایک چیز کو اللہ کہہ رہے ہیں ہو جا، کونو کے مطلب ہے سب چیزوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہو جاؤ، وہ جو سارے لوگ تھے نا ان سب کو کہا کونو تم ہو جاؤ، ابھی ہم نے عربی میں گفتگو کرنی ہو کسی سے، سب کو کہنا ہو کہ ہو جاؤ، بندے کے بندے کے کیا ہو جاؤ، بندے بن جاؤ، کونو عبداللہ، ایسے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عبداللہ یا عبد اللہ، قردۃ خاسئین، کیا بن جاؤ بھائی؟ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، خاسئین، دھتکارے ہوئے، قردۃ بندر، تو ٹھیک ہے، منکی تو ہمیں پتہ ہے، تو آج سے قردۃ کا معنی بھی ہمیں یاد ہو گیا، قردۃ کا معنی کیا ہے؟ منکی،
اور منکی کا معنی کیا ہے؟ بندر۔ خاسئین کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ دھتکارے ہوئے، خاسئین، خاسئین دھتکارے ہوئے، ٹھیک ہے جی، یعنی ذلیل بندر، ذلیل لفظ بھی آتا ہے۔ قردۃ خاسئین، یعنی یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے مچھلی والا جو اللہ نے پابندی لگائی تھی، آگے ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلی آیت کا کچھ لکھا ہوا ہے 49۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، یعنی وہ وہی بات فی الحال ذہن میں رکھیں، ورفعنا فوقکم الطور والی، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے ہمارے ہاں رمضان آ گیا، وہ چلو جی کچھ لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، 20 تراویح کہتے ہیں، وہ حدیث میں ایسے آیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، چلو 8 تراویح کرتے ہیں، 20 10 کرتے ہیں، نہیں زیادہ پڑھی نہیں جاتی، اوروں کو بھی گمراہ کرنے شروع کر دی انہوں نے۔ خود نہیں پڑھ جاتی، یار چپ کر کے پڑھ اپنا کاروائی، اوروں کو کیوں بتا رہے ہو غلط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس کی ترتیب بنائی تراویحوں کی، تمام ائمہ کے ہاں تراویح کی ترتیب ہے، تم بڑے سمجھدار آ گئے ہو جناب۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، اس سارے رکم میں یہی ترتیب ہوگی۔ پیچھے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، اللہ کے پاس کوہ طور پہ گئے، وہ کتنے علماء وغیرہ جو بھی تھے، جو حالات ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے سامنے اللہ آئے، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی جی کیسے مطلب لوگ تھے، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر رہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ اعراف 7ویں جو صورت ہے 155 میں بیان فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حساب لگائیں جی۔ اس حساب سے آپ دیکھیں نا، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ 70 لوگ بھی کلیم اللہ ہوئے کہ نہیں؟ ان سے بھی اللہ نے کلام کیا، لیکن یہ کلیم اللہ ان کو نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ انہوں نے مانا نہیں، آگے سے نافرمانی کی۔ ایک دفعہ کلام کیا، اللہ نے ان سے بات کی، کتنا بڑا ان کو اعزاز ملا، لیکن اس کا بھی کیا کیا انہوں نے؟ ناقدری کی۔ تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر تو عمل کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا۔ حساب لاؤ جی، کتنے دوغلے، ملاوٹ، ٹھیک ہے جی، ملاوٹ والی بات۔ لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو رات چنانچہ تو رات کے جس حکم میں ابھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تلاش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر اسی کو اس میں شامل کر۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا، ٹھیک ہے جی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، یعنی چھت بنا دیا گیا، اس طرح چھتری بنا دی گیا ہو، جیسا کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ نے متعدد تابعین سے نقل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا یا ہل رہا ہو، یا جو بھی ترتیب ہو، مثلا کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہ ہیں، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اس میں لفظ نطق استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں۔ دیکھیے قاموس اور مفردات القرآن، یعنی جو وہ کتابیں ہیں اس کی لغت کی، لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی، اشکال آپ ذہن میں رکھیں۔ لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے،
اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرمانبرداری پر آمادہ کیا گیا، یعنی اسلامک اب قانون بن چکا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، دلائل کے ساتھ سمجھ چکے ہو بات کو ٹھیک ہے جی، بات سمجھ چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، تو اب زبردستی نماز زبردستی نماز کے لیے سزا دینا، روزے نہ رکھنے پر سزا دینا، یہ سارے کام ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، نئے نئے کوئی ایمان لا رہا ہے، کسی کو مسلمان کرنا سمجھانا ہے، تو اس کو تھوڑا سا پیار محبت۔ یہاں پہ جو پچھلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، سنیچر، سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت بولتے ہیں، سین با تا سبت، اصحاب السبت آئے گا، ٹھیک ہے جی، ذہن میں رکھیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا، جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، یعنی چھٹی کا دن، آسان ہے سمجھ لیں آپ، بالکل بزنس ٹھپ، کمائی شاہی نہیں، جس طرح ہمارے یہاں جمعے کا دن تو ہے لیکن چل رہا ہے سارا سسٹم، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ نے بھی اجازت دی ہے، مطلب منع نہیں ہے نا، لیکن پہلی اذان سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک تو کم از کم قانون بن جائے ایک قسم کا ہمارا، کیونکہ واضح طور پہ قرآن میں اللہ نے سورہ جمعہ میں اس کو حکم دیا ہے کہ چھوڑ دو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے ہاں چلاکیاں کر کر کے نا، وہ فلانی جگہ سوائے کو نہیں، فلانی جگہ تو 1 بجے ہونی، ٹھیک ہے جی، اذان ایک جگہ ہو گئی تو بس حکم سب پہ لاگو ہو گیا بھائی، چلاکیاں نہ کرو، یہ ہمارے ہاں بھی وہ بنی اسرائیل والی چلاکیاں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں، چلاکیاں کرتے ہیں ایمان یقین نہیں ہے نا، اللہ پر رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے کہا ہے بھائی تھوڑا سا کنٹرول کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور تم نے نماز کے بعد پھر چھٹی تو نہیں کرنی نا، نماز کے بعد جاؤ پھر فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کی روزی کے لیے کھولو دکانیں شانے، ہمارے یہاں الٹا ہی حساب ہے، جمعے کے بعد ساری بند، جمعے سے پہلے بہرحال مختلف ترتیبیں ہیں جی جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے، ذرا مائک بند کر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ آئیں گے تو میرے اندر بھی ہمت ہوگی کچھ بولنے کی، گلا جیسا بھی ہو، روزہ ہو، آپ لوگوں کا بھی روزہ ہے اس وقت، جو ہے ہم نکموں کی باتیں سننے کے لیے، اور تقریباً میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے بہت کم الفاظ لا رہا ہوں، کیونکہ ہم طلباء ہیں تو ایک مزاج بنا رہے ہیں نا پڑھنے کا، مطالعے کا، قرآن کی تفاسیر کا، تو وہ جو سامنے ہے میں اسی کو کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا بیچ میں ایک ایکسٹرا الفاظ کوئی لا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کمی بیشی معاف فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہودیوں کے لیے اسے مقدس دن قرار دیا گیا، یعنی اصحاب السبت یا سبت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں کیا تھا، ممنوع تھیں معاشی سرگرمیاں وغیرہ، چھٹی وغیرہ تھی، لیکن جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، سبت کا لفظ جب قرآن میں آیا تو فوراً آپ کے ذہن میں مچھلیوں والا واقعہ آ جانا چاہیے، سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے، چلاکیاں کر کے، ٹھیک ہے، ہیلے کر کے، اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اس لیے ہیلے بہانے کا راستہ بھی ہمیشہ بند کرنا چاہیے کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ اس کی واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں بھی تفصیل وہاں پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، یعنی تفصیل کے ساتھ وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا مقصد ہوا جی، جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کریں تو اس کے چلاکیاں، اس کے اندر اپنی طرف سے چلاکیاں نہ نکالیں، ٹھیک ہو گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے مثال کے طور پر، کیونکہ سیزن چل رہا ہے تو ہائلے بہانے نہ کرو، یہ تو فلاں کا ہے جی، میں نے تھوڑی دیر سال پورا ہونے لگا تو بیٹی کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، چلو بھائی سال گزر گیا، چلو واپس لے لیا، یعنی اتنے چلاکیاں ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، وہ گنجا سانپ بنے گا پھر، اس لیے بہت سارے احکامات ہیں ان پہ عمل کریں، بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس وقت، جو ہے حج فرض ہے اور آپ کہہ رہے نہیں میں نے تو شادی کرنی ہے، جہیز کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یعنی الٹی سیدھی جو چیزیں ہے ہی نہیں، اس قسم کے بہت سارے احکامات آتے ہیں اور روزے مجھ سے تو رکھے نہیں جاتے بعد میں جی، کیا کروں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھے عادت نہیں ہے، اور روزے تو فرض ہیں بھائی، عادت ڈالنی تھی، ڈالنی چاہیے، تو یہ اس آیت کا ہم نے بیان کیا سبت کے بارے میں۔ آگے ہے جی آیت نمبر
66 66 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو اس نیچر سب کے معاملے میں یہ ہو گیا، حد سے گزر گئے تھے وہ، چنانچہ ہم نے ان کو کہا تم دھتکار اور بندر بن جاؤ، یہ پچھلی آیت ہوئی۔ پھر ہم نے فجعلناها اس واقعے کو، اس زمانے کے، اور نکالل لما بین یدیہا وما خلفہ اس کے بعد کے لوگوں کو، لوگوں کے لیے عبرت۔ موعظہ کا مطلب کیا ہے جی؟ عبرت، یا موعظہ کا مطلب موعظہ استعمال کریں، اردو عربی مشترک، للمتقین اور ڈر رکھنے والوں، تقوی والوں کے لیے۔ موعظہ، تقوی، بینہ، یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، خلفہ، یہ بھی چار لفظ آگے جو مشترک ہیں، عربی اردو مشترک پھر ہم نے اس واقعے کو، یعنی جو واقعہ بیان ہوا اصحاب السبت والا، اس واقعے کے، اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت، یعنی بعد کے، دیکھیں ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں نا، بعد کے ہم لوگ ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم عبرت حاصل کر رہے ہیں، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں درس جو ملا حاصل کرنا چاہیے، چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے، سیدھا سیدھا معاملہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز خریدنی لینی دینی ہو، معاملہ بالکل صاف کلیئر ہونا چاہیے چکر نہیں کرنے چاہیے، صاف گوئی ہونی چاہیے، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا آگے ہم نے ماشاءاللہ ڈیٹیل پڑھی، آئے تھے آگے جو ہے 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، ٹھیک ہے جی، وَإِذْ قَالَ قول کیا، عربی اردو مشترک، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ٹھیک ہے جی، ہی جو ہے ہوتا ہے اس کی قوم سے، لیکن جب بھی وہ ساتھ مل کے آتی ہے ہو ضمیر، تو اپنی کے معنی دیتا ہے، اپنی چیز، اپنے، ان پر، یا اپنی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور وہ وقت یاد کرو، یعنی وَإِذْ جب آتا ہے تو اس کے درمیان بریکٹ میں، یعنی یہ سمجھو کہ وہ ایک قسم کا وہ یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک کہانی، سٹوری، پکی کہانی یاد کروائی جا رہی ہوتی ہے، یہ جو گویا یوں کہا جاتا ہے، وہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، اب یہ واقعہ بقرہ والا واقعہ جو آپ انتظار کر رہے ہیں جس کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے، یأمرکم عربی مشترک الفاظ، اس کا معنی کیا ہے؟ امر دیتا ہے تم کو اللہ، بے شک، ان تذبحوا، کیا ان کا مطلب کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو اس کے لیے ایک ان آ جاتا ہے، حمزہ نون زبر ان، اس لیے ان اور ان میں آپ جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ممبر، وہ ساکن ہوتا ہے، اس میں ساکن کو متحرک نہ بنائیں، متحرک کو ساکن نہ بنائیں، یہ بھی لحن جلی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ان تذبحوا ذبح کرو، اب ذبح کا معنی اردو عربی مشترک ہو گیا، کیا ذبح کرو؟ بقرہ، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک اور ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اب اس میں دیکھو ان کی چالاکیاں دیکھیں گے آپ، اور ہنسیں گے، اور کہیں گے کہ کیسے، مطلب وہ وہی والی آپ کی بات ہے کہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، کس قسم کے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، کتنا تنگ کیا، اور انبیاء کو کتنا اللہ تعالیٰ صبر دیتا، برداشت دیتا، تحمل دیتا کہ وہ برداشت کرتے تھے۔ جیسے سورہ نوح کی تلاوت ہم نے ناظرہ کے سبق میں کی، ساری کی ساری وہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، دکھڑا ہے، اور آخر میں بدعا پھر کر دی، ٹھیک ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین، کافروں میں سے اب یا اللہ کسی کو چھوڑ ہی نہیں، سارے ختم فرما دے، کتنی بڑی مطلب وہ تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کسی لیے کہا جاتا نا، ان سے پہلے سارے جو تھے وہ، یعنی ختم کر دیے ایمان والوں کے علاوہ، یہ پھر جب پہلے تھے دنیا میں سب کو ختم کر دیا، تو ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے یہ بچے 80 یا 82، یہ مشہور ہے جیسے تو یہاں پہ بقرہ کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، اب دیکھیں جی سٹائل ان کا، قالو، قالا کیا ہے؟ ماضی ہے،
ठीक है जी। और वाहिद के लिए कौन है कहने वाला? जब एक बंदा होता है, ठीक है जी, बंदी नहीं, तो उसके लिए काला आता है। क्या आता है जी? काला। इसीलिए काला की जगह कहने वाली औरत होगी तो कालत आएगा। जब भी आप लफ्ज़ देखें कालत, तो इसका मतलब क्या होता है? उस औरत ने कहा। ठीक हो गया जी। काला मतलब मूसा अलैहिस्सलाम है, मर्द हैं, मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर हैं, तो लफ्ज़ आया काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। इन्नल्लाह, आगे क्या है? कालू। अब कालू में क्या है? सारे आ जाते हैं। क्या मतलब? दो के अलावा जितने लोग होते हैं उनके लिए कालू आता है। जगह जगह कुरान में जब भी आएगा कालू 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 कालू, आपको माना समझ आ जाएगा कि उन सब ने कहा, उन सब ने कौल किया, उन सब ने कहा। दो के लिए क्या आता है? काला। इस चीज़ में बहुत ख्याल करें आप लोग। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी आया काला, 16वें पारे में। फ़कूला, तो लाम अलफ ज़बर ला आएगा तो दो बंदे मुराद होंगे, दो बंदे जब बात कर रहे होंगे। इसलिए काला और काला में फ़र्क करना ज़रूरी है, गलती नहीं करनी ना आपने। बहुत कुछ लोग गलती कर रहे होते हैं, काला को लम्हा कर देते हैं, इसलिए हम बार बार मना करते हैं ना। काला पढ़ो, काला को काला ना पढ़ो, और काला को काला और काला को काला ना पढ़ो। ठीक है जी। एक अलिफ के बराबर मद न करो काला में। अब क्या कहते हैं जी? कालू अतत्तखिदूना हुज़ुआ, वो कहने लगे। कालू, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि क्या। आ का मतलब क्या है? इस्तिफाम, सवाल है, क्वेश्चन। हमजा जो आया है आ, तत्तखिजू का माना क्या है जी? क्या आप हमारा मजाक, नू ना को छोड़ें अभी आप, ठीक है जी। हमजा का तर्जमा आपने कर लिया। कालू का मतलब क्या हुआ? कालू, कहा, कॉल किया उन सब ने। अब मद भी आपको पता है मद क्यों आई है, सबब मद हमजा अलहदा है, क्या है? मुनफसिल है। कालू, ठीक है जी। अतत्तखिज़ुना हमजा आया है तो मद की वजह भी आप देख रहे हैं। तजवीद के कवायद भी सीखे आप, एक इस बारे में बहुत कुछ सीखें इंशाअल्लाह। अतत्तखिज़ुना हमजा क्या है? इस्तिफाम आ, क्या? तत्तखिज़ु, हाँ हाँ हाँ, मजाक बनाते हैं आप, ठीक है जी। तत्तखिज़ु, तत्तखिज़ु ता जो है तुम के लिए, सामने वाले के लिए। इतनी आपने याद रखना, इतनी और अतईन। ठीक हो गया। मैं बताता रहता हूँ, मुड़ मुड़ के कोई मुझे बताता नहीं है। खैर मैं तो बताता रहूँगा अपना सबक, लेकिन इस चीज़ की वजह से थोड़ा लम्बा भी हो जाता है दर्स, उसके लिए भी सब्र व तहम्मुल करना है। ना क्या हो गया जी? नून अल ज़बर ना। अब ये आ गया हमारे साथ। आपको बताया बार बार कि ना जब आता है नून अल ज़बर ना, तो हमारे का माना होता है। तो हमारे साथ, तत्तखिज़ू तुम, यानी ए आप मूसा हमारे साथ क्या करते हो? मजाक करते हो। हुज़ुआ, हुज़ु का मतलब क्या है? मजाक, यानी आप जोक, जोक मी, यू जोक मी, ठीक है जी। आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? बंदा कत्ल हो गया और आपको जनाब दावतों की पड़ी है, या ठीक है जी, वैसे मिसाल के तौर पे बात समझे ना आप। बंदा मर जाए और कोई कहे चल भाई दावत करते हैं, एक अफ्तार पार्टी हो जाए, एक जनाब क्या हो जाए, बड़ी सी दावत करते हैं, तो लोगों को वाकई तासुर तो ऐसा होगा कि ये क्या चक्कर है जी। बंदा कत्ल हो गया और इधर जनाब इनको खाने पीने की पड़ी हुई है। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, जब बरातें शादी जो हो रही होती हैं, फिर वो दावतें ही हो रही होती है ना, स्पेशल दावतें अब शुरू हो गई हैं। बंदा मरा हुआ है मैयत, और जनाब खाने पीने की फिक्र लगी हुई है। तो बहरहाल ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है ख़त्म करना, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि असल जो चीज़ है उसमें क्यों, मैयत के घर वालों का, महल्ले वाले कुछ जिम्मेदारी लेंगे तो वो खुद ही रस्म ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब सारों के अपने ही अपने हालात हैं, वो तो इस तरह बड़ा मसला होता है। हुजू वाक मतलब क्या हुआ? मजाक बनाते हैं आप हमारे साथ, मजाक कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? बकरा, गाय ज़बह कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तफसील देखिए जैसे कि नीचे आ रही है। हुक्म, एक मकतूल का कातिल दरियाफ्त करने के लिए दिया गया था। ओ यार, किस लिए दिया गया था? एक तरीका था, एक केस हल करने के लिए, कत्ल का मामला सेट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया उनको। इसलिए बनी इसराइल ने उसको मजाक समझा कि गाय ज़बह करने से कातिल कैसे मालूम होगा। ठीक है जी। आजकल का क्या हिसाब है? कत्ल हो जाए उसको कहें चल भाई ज़बह कर। ठीक है जी। आजकल कोई इस तरह के सवाल करे कि फलां फलां सवाल करना शुरू कर दे उल्टे सीधे, उसे कहे भाई बंदा मरा है, तू जनाब के कहानी खोल के दिए। बंदा मर गया है तो तहकीक कर भाई, पता कर फिंगरप्रिंट के दौरान।
اور جناب کہاں سے آیا، کیمرے دیکھو، یہ دیکھو، آج کل کا یہ صاحب ہے نا، وہ الٹے سیدھے پرانے کوئی سوال کر دے، بھائی اور آیا بھائی تو کدھر آیا، جو طریقہ ہوتا ہے ان کا نا، تو کس ٹائم آیا، ایسی الٹے سیدھے سوال کر کر کے 18 ٹائم گزار دیتے ہیں، کرنا نہ ہونا کام جس نے، تو وہ کیا کرتا ہے آگے سے ہیلے بانے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی انہوں نے کہا نا جو مذاق آپ کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. قال کہا موسیٰ علیہ السلام، اعوذ، جو مذاق میں موسیٰ علیہ السلام کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں میں، اس کا تو معنی آپ کو ان، اس بات سے کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین نادانوں میں شامل ہو جاؤں، جو مذاق میں جھوٹ بولوں، یعنی مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، اللہ کا نبی ہوں، معصوم ہوتے ہیں نبی، وہ جھوٹ کیوں بولیں گے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں بولیں، جھوٹ بولیں. اب آگے ان کے آگے سے چلو انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے جی، یہ تو مانا ٹھیک ہے، آپ نے کہا اللہ نے حکم دیا، لیکن آگے سے ان کی وہ چلاکیاں دیکھیں، وہ اس میں سے کیڑے نکالیں گے یا جو بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ مطلب کشائی ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب دیکھیں ان کا کہنا کہ پہلا چالاکی ان کی کیا، کہ جان بچانی ہو نا کام کرنے سے، اس کی طرح کہو نا جا بھائی بیٹا پانی لے آؤ نا، صبر میں ذرا یہ اسکول کا کام کر رہا ہوں، یہ ذرا میں آتا ہوں تھوڑی دیر کھیل رہا ہوں. بچوں کو کہو نا تو وہ کوئی نہ کوئی چلاکی کرتے ہیں کام سے بچنے کے لیے، تو یہ بچوں والی ان کی بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا، اب تو قالو کا معنی آپ کو پتہ لگ گیا، اصل میں قالو ہے، ادعو لنا ہے، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو قالو ادعو لنا. توجہ آپ کی قرآن میں ہے تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. قالوا ادعوا لنا، قالو تھا، ملا دیا تو کیا واؤ میں سے حمزہ اوپر نکل گیا، لام دال سے مل گیا. اس لیے بتانا ضروری ہے کہ بہت سارے بچوں کے ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح قالوا ادعوا لنا، ان کو عادت ہوئی ہوتی ہے، کوئی استاد بتاتا نہیں ہے کہ بھائی وہ تو اس پہ واؤ پہ کچھ دیکھو ہے ہی نہیں نا، ساکن نہیں ہے نا، وہ جب علیحدہ پڑھا جائے گا پھر قالو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، قالو ادعو لنا ایسے ہے، لیکن اب ملائیں گے تو پھر وہ نکل جائے گا نا، ڈائریکٹ مل جائے گا دال کے ساتھ. قالو ادعو لنا، قالو انہوں نے قول کیا، انہوں نے کہا ادعو لنا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے، دعا کیجئے. ٹھیک ہے جی، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، تیرے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی سیدھی بتایا کہ چٹی ہو، کالی ہو، یا ٹھیک ہے جی کسی کسی رنگ کی ہو نا. اب ایک انہوں نے تھوڑا سا چلاکی کی، تو اب ان کا کیا تھا، کام یہ تھا کہ فوراً کیا کرتے، سر تسلیم خم کرتے، فوراً ذبح کرتے، جان بچ جاتی. ٹھیک ہے جی، آگے سے چلاکی کی، پھر اللہ نے پھر ان کو اور مشکل میں ڈالا. اچھا میرے ساتھ جو نا بات نہیں مانتے ہو، اب تمہارا میں کرتا ہوں علاج. کیا کہتے ہیں جی، ایک بات انہوں نے یہ کی، وہ تھوڑی سی بتائیں آپ کیسی ہو، موٹی ہو، فربا ہو، ٹھیک تکڑی ہو، کتنی وزن ہو اس کا، کیا ہو، ٹھیک ہے جی، کون سی نسل ہو. اللہ اکبر. صاف صاف بتائیں، صاف صاف مطلب یبین لنا کا مطلب بین، واضح. ٹھیک ہے جی، واضح دلیل جس طرح آتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، واضح دوشن دلیل. تو واضح طور پہ صاف کلیئر کٹ بتائیں ہمیں کہ کیا ہو، کس قسم کی ہو، کیسی ہو. یہ پہلی بات. قالوا ادع لنا قال انه يقول انها بقرة لا فارض. یعنی اس میں دیکھیں یہ بھی تکلیف ہے نا، کس طرح تکلیف ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت تو آن لائن تو نہیں تھے اللہ کے ساتھ، موبائل تو نہیں تھا. کوہ طور ایک ترتیب تھی وہاں پہ نا، وہاں ایک سسٹم تھا، آن لائن رابطے کا سسٹم. کیا تھا جی، کوہ طور آفس تھا اللہ کے ساتھ رابطے کرنے کا. کیا تھا، وہاں پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے نا، ایک ترتیب بتائی ہوئی تھی. یہ تو نہیں ہر جگہ جیسے فون ملا لیا چلو بھائی، آج کل کا دور ہے تو کیا جو بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے، فون کر کے، فون بھی نہیں اٹھاتے آج. تو اللہ تعالیٰ کو رابطہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہوگا بھائی کوہ طور پہ. یہ
कितनी बड़ी वो चालाकी। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, अच्छा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र। अब आगे से अल्लाह ताला का देखो जवाब क्या है जी। क़ाला, उसने कहा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नहु, इन्ना मतलब बेशक, या हु वो चीज़, यानी वो क्या, आपको पता है बकरा, यकूलु नहीं, काला इन्नहु यकूलु, अल्लाह फरमाता है, हु के अंदर अल्लाह ही है, यकूलु, इसलिए हु का जिक्र भी हमें दिया गया, आप सब ने ग्रुप में मिला है, जिक्र करें। हु अल्लाह, हु अल्लाह, अंतल हादी था कि नहीं उसमें बहरल। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन, काला कहा उसने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची। इन्नहा बकरतुल्ला फारिज, फारिज मतलब क्या है जी, फा अलिफ ज़बर फा रा ज़ाद फारिज, फारिजुन बहुत बूढ़ी भी ना हो, वला बिक्र, और ना बिल्कुल बच्ची हो, पट्ठी या क्या कहते हैं बच्ची वगैरह ना हो, इस तरह अपने अल्फाज में समझ लें आप, बहुत बच्ची भी ना हो, बहुत बूढ़ी भी ना हो। अब अल्लाह ताला ने आगे से मुश्किल बनाई, भाई ढूंढ के आना हनुमान के शाबा। और इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र। अब बकरातुन के अंदर आप गाय माना क्यों कर रहे हैं जी? और भी इसका माना हो सकता है, ताब जो है इसमें मोनस का लफ्ज़, इसलिए इसका माना गाय है। बार लफ्ज़न भी ये क्या है, मोनस है। तो इसका माना आपको समझ आ गया, फारिज और बिक्र का। फारिज मतलब बूढ़ी, बिक्र मतलब, इसलिए बाकिरा, बिक्र और अबकारा कुरान में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। सूरह वाक़या में जो हूरों की तरतीब बयान हुई, हूरों के बारे में, उर्बन अतराबा, और सूरह वाक़या आप पढ़ें, वहाँ पे भी अबकारा लफ्ज़ आता है, अबकार, इबकार भी आता है, 28वें पारे में आता है। तो क्या है इसका माना, कंवारियाँ भी माना होता है, ठीक है जी। वहाँ पे आप देखें, 28वें पारा देखें, सूरह वाक़या देखें। और 12 जानवरों के बारे में तो ये तरतीब नहीं होती ना, मैं लफ्ज़ समझा रहा हूँ आपको जहन में बिठाने के लिए। मुख्तलिफ जगह पे आपको जब कहा जाए, कोशिश करें मुताला करने की, इसी रुकू का और अगले रुकू का आप माशाल्लाह मुताला करें तफसीर, बल्कि आप लोगों से जब ये ख़त्म हो दर्स तो डिस्कस की जाए, तो आप सब माशाल्लाह कुछ ना कुछ जो मुताला किया हो, क्योंकि मैं तो यही देख के बयान कर रहा हूँ ना। टाइम इतना रमज़ान में भी नहीं है और इतना मुताले का मतलब वो ज़ौक़ आजकल ख़त्म हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। हाथ में किताब जो पकड़ के आप मुताला करेंगे वो बहुत आला होगा। फिर फारिज़ वाला बिक्र, पहली उनके तरफ से पाबंदी अल्लाह ने बयान की, और अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या हिदायत बयान की, कैसी हो भी, बूढ़ी भी ना हो, बच्ची भी ना हो। काला इन अवानुम बैन ज़ालिक हो, अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि उन दोनों के बीच बीच में हो, दरमियानी उम्र की हो, ठीक है जी। यानी जानवरों के जो जिनको पता है उनको पता है दरमियानी क्या होगी, कितनी उम्र है इसकी दरमियानी, इस तरह की उनको लाना फिर थोड़ा मुश्किल होगा ना। फ़फ़अलू मा तुअमरून, अल्लाह फरमाता है, ठीक है जी। अल्लाह ने ये फरमाया, बूढ़ी भी ना हो, जवान बहुत बची ना हो, दरमियानी किस्म की हो, बल्कि इन दोनों के बीच बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया उस पर अमल करो, अब भी मेहरबानी करो अपने ऊपर, अमल करो इसको, इतने बात मान के तो अमल कर लो, नहीं तो जान बच जाएगी, ठीक है जी। जाओ लाओ ये वाली जो कहा गया है, ढूंढ के लाओ, और ज़्यादा चालाकियाँ ना करो, अमल करो इस पे, तुम्हारी निजात हो जाएगी। फ़फ़अलू मा तुअमरून। अब देखें जी उनकी और बातें, क़ालू उदउ लना, क़ालू उदउ लना, अब बार बार आ रहा है, अब देखें आपको पता माना पता लगे, उदउ लना, हमारे लिए दुआ कीजिए, पूछिए, इल्तिजा कीजिए। क़ालू उदउ लना रब्बक, अपने रब से, युबय्यिन लना मा लौनुहा, कलर के बारे में सवाल हो रहा है जी, वाजिब। बस कहने लगे, अब हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि उसका रंग कैसा हो। सुभान अल्लाह, ठीक है जी। सही आप लोगों के लेडीज़ के जो है ना ख्वाहिश के मुताबिक दर्स हो रहा है, कलर कैसा हो, ठीक है जी। यानी हम सबको भी, मर्दों को सबको भी पसंद होते हैं, पसंद अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी कपड़ों की पसंद होती है, ठीक है जी। अब बन इसराइल वालों को देखें, उनकी पसंद का जिक्र हो रहा है, क्या है जी, उसका रंग कैसा हो। अब पहले अल्लाह ने कहा भाई जान छुड़ाओ अपनी, ज़बह करो, क्यों जड़ा मुसीबत पाने वापड़े आप। अब वो कहते हैं कलर कैसा हो,
अब देखें जी, क़ाल इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी अल्लाह से पूछ क्या है फिर वो, यानी आयतों में तो हमें लग रहा है थोड़ा सी बात है, लेकिन ये भी बड़ा लम्बा चक्कर होता है भाई। तो अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज़ रंग, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा, वो ऐसे तेज जर्द रंग की गाय हो, पीले रंग की, जर्द पीला सफरा, आपको पता है पीला रंग, आपको याद हो गया कलर। अब बच्चों को हमारे सफरा भी पता हो, पीला पता होता है, पिंक शिंक पता नहीं क्या होता, पीला पता है हमें, चलो। तो सफरा भी उनको याद करवाएं कि बकरा मतलब गाय है, सफरा सफरा है क्या है, पीला कलर। आप इंग्लिश का नाम लें, उर्दू में नाम, अरबी भी नाम लें, ग्रुपों में भी बात करवाएं उनसे। ये कोशिश ये करें जो दरस में आप अल्फाज सीखें बच्चों से कहलवाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा। फ़ाक़िउल लौनुहा, फ़ाक़िउल लौनुहा क्या है जी? फ़ाक़िउल लौनुहा जो देखने वालों का दिल खुश कर दे, जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, दिलकश हो, क्या हो? दिलकश लोगों के लिए, नाजरीन मतलब नाजरीन के लिए, नाजरीन लफ्ज़ आप देखें, आप मिल गया आपको, उर्दू अरबी मुश्तरक लफ्ज़ है। तसुर्रुन सुरूर लफ्ज़ मिलता जुलता, तो देखने वालों के लिए सुरूर पैदा कर दे, कि माशाल्लाह क्या माल लाए हो भाई, बेहतरीन माल लाए हो कुर्बानी के लिए। यानी इसी से आप जो जहन में चीज़ें रखें, तो कुर्बानी के लिए जहन में रखें, कुर्बानी के लिए भी अल्लाह ताला ने, इसीलिए अच्छे से अच्छा जो है ना कोशिश करनी चाहिए, जिसको जितनी इस्तिताअत हो वो उस तरह कोशिश करता है। तो हम इस चीज़ पे कुरान के मुताबिक, यानी वो उनके सवाल हमें हमें फ़ायदा, हमने अच्छे पॉइंट निकाली उससे, अच्छा काम करेंगे जो अल्लाह ने कहा। उन्होंने माना बड़ा मुश्किल से, आगे आखिरी अल्फाज देखे गया रुकू का जो होंगे किस तरह, इस तरह होता है ना, वो एक बंदा पेड़े दिले नाल काम करना, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं हम, उखड़ा उखड़ा होके, ठीक है जी, उस तरह अल्फाज आएंगे। काल फ़ाक़िउलौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, खुश कर दे, ठीक है जी। ये पहली क्या था, बूढ़ी भी ना हो बिल्कुल, क्या हो, दरमियानी हो। दूसरा सवाल उन्होंने किया था रंग के बारे में, रंग बता दिया गया, ऐसा रंग हो, तो वो गए होंगे, क्या कहते हैं आप, दिन भर फिरते रहे होंगे, फिर फिर के जनाब कहीं ना कहीं से फिर मिलेगी होगी। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अब आगे उनकी क्या चालाकी है जी। क़ालू उदउ लना रब्बक, यानी और उनको शौक चढ़ा हुआ है कि भाई और कोई फटीक पाँव आपड़े होते। उन्होंने कहा क़ालू उदउ लना, क़ालू उन्होंने कहा, कौल किया, उदउ दुआ कीजिए, दरख्वास्त कीजिए, लना हमारे लिए, रब्बा का, रब्बा का, रब्बा रब्स, का मतलब आपके रब, मूसा अलैहिस्सलाम, काफ ज़बर का मतलब क्या होता है? सामने वाला मुजक्कर हो, रब्बा की का मतलब क्या हो गया? तेरा, ए लड़की तेरा रब, ए मोनस तेरा रब। अब का की का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बहुत से लेडीज गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जजाकल्ला जजाकल्ला, हर किसी को कह रहे होते हैं, लेडीज को भी जजाकिल्ला कह देंगे या जजाकुमुल्लाह, इसको कहना, यानी अल्फाज हमसे सीखें आप सही गुफ्तगू में, कोई आपकी मतलब गलतियां ना निकाले, मिस्टेक्स ना आए, अल्फाज का आपको पता हो माना कि, और अब जजाकल्ला तो मर्दों को कहा जाएगा, जजाकिल्ला सिर्फ सिंगल लड़की को, और जजाकुमुल्लाह को याद कर लें, वो ठीक है, यानी सबको आप कहते रहें, फिर उसमें कल्ला और किल्ला को जान छुड़ाएं उसे। क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अब क्या उनकी ड्रामेबाजियां जी। उन्होंने फिर कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। सुभान अल्लाह, ठीक है जी। इस गाय ने तो, इन्नल बकरा तशाबह अलैना, इस गाय ने तो हमें शुबे में डाल दिया है, यदि हमें, हमारी अकल में बात नहीं आ रही, हम जरा और रगड़ा खाना चाहते हैं, रगड़ा दीजिए हमें और। क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, इन्नल बकरा तशाबह अलैना, हाँ, यानी हमें थोड़ा मिक्सिंग हो रही है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम और थोड़ा फटीक चाहते हैं, मुशक्क़त चाहते हैं, हमें ज़रा और दौड़ाएं हमें, ठीक है, फलां शहर भेजें, कराची लाहौर भेजें, ओ बाहर दुबई भेजें हमें, और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर इसका पता लगा लेंगे। व इन्ना, अब देखें इस पे भी बहुत बड़ी बात, अब उन्होंने ये बात की तो जान छूटी ना। व इन्ना, और अगर चाहा, इन शाह अल्लाह, इन मतलब अगर, शाह, शाह अल्लाह,
الفاظ کو دیکھنا ہے. آپ جہاں پہ انگلش میں اردو میں لکھیں انشاءاللہ تو نون کو الگ لکھیں، شاء کو الگ لکھیں. انشاء اللہ، ان الگ ہے حرف جر، حرف جو ہے شرط ہے. شاء اللہ، اب انہوں نے ایسی شرط لگا دی، اب یہاں پہ کیا ہو گیا، لمحتدون، اللہ کو بیچ میں لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اب واسطہ لے آئے. تو یعنی یہ کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جو کام کرنا ہو ہم نے، کہ میں کروں گا، کل کروں گا، یا کرتا ہوں انشاءاللہ، بہت ضروری ہے، بچوں کو سکھانا چاہیے. بہت بڑی تاثیر ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اس میں. اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. لمحتدون لام تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور کریں گے ہم، یعنی پہنچ جائیں گے راستے میں. یہ آیت ہوئی جی. اب دیکھیں جی. قال انہو، جب انشاءاللہ کہا نا انہوں نے، تو پھر اللہ نے بھی کہا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو زیادہ ہم وہ نہیں دیں گے تکلیف. ایک اور شرط لگا دیتے ہیں نا، سوال کیا ہے تو پھر سزا بھی تھوڑی بہت تو لیں. اور ہلکی بلکی. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال قول کیا، کہا انه، اللہ فرماتا ہے، یقول انها بقرة لا، وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول تصير الارض، جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو. یعنی زمین پہ جو آپ دیکھتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، جو گائے وغیرہ جو ہوتی ہیں، داند وغیرہ استعمال ہوتے ہیں مختلف کھیتوں پہ کام کرنے کے لیے، ہل مارنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. وہ اس طرح کی گائے نہ ہو، یعنی کام کرنے والی گائے نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. یہ تو آپ سب کو، شمباغ والوں کو سب کو پتہ ہے. وہاں پہ بھی کچھ جگہ ایسی ہمارے بنی ہوئی ہیں، کوئی ہے کہ نہیں، گائے چکر کنویں کے گرد گار چکر لگاتی رہتی ہے گائیں، دان وغیرہ، پانی، یعنی موٹر کا کام دیتی تھی، یا بورنگ وغیرہ کا. اس کو کیا بولتے ہیں، کون سا بیل، کولو دا بیل میرے خیال ہے نا. تو یہ اس طرح کی گائے نہ ہو. دو شرطیں اور آ گئی، زمین نہ گاتی ہو اور پانی بھی نہ نکالتی ہو، کھیتی وغیرہ کو پانی نہ دیتی ہو. اب یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت مشکل سے پھر اسپیشل وہ تو پھر وہ ہوگی جو بالکل کہیں پہ نواب کی طرح جیسے کو پالا جاتا ہو، اس طرح ان سے اور مشکل ہوگی، بڑے مشکل سے جا کے ڈھونڈا ہوگا. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ بھی لفظ وہ یہ مسلم، ٹھیک ہے جی، پوری طرح صحیح سالم مسلم ہو. لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ دبا نہ ہو. لا شیۃ داغ کو بولتے ہیں، لا شیۃ لفظ یاد کر لیں، داغ دبا. ٹھیک ہے جی، اس کو بولتے ہیں. فیہا، اس میں، اس گائے میں. فیہا، فیہا جب آ رہا ہے نا، فیہا کے اندر پوری گائے کا لفظ آ گیا، ہا کے اندر. ٹھیک ہے جی. ہا یعنی آپ کو یہ کہا جا رہا نہ، نام کی جگہ ضمیر آتی ہے تو بقرہ کی جگہ فی ہا آیا ہے، ہا. قالوا الآن جئت بالحق، اب کچھ لوگوں کو داغ ہوتے ہیں مثلا. ٹھیک ہے جی، وہ کتاب میں صحیح طرح دیکھ کے بتاؤں گا، بہرحال وہ وہاں پہ بکھرے موتی یا کسی کتاب میں پڑھا تھا ہم نے، داغ نہ جاتے ہوں تو یہ دوائی کے طور پر جو دوائی استعمال کرتے ہیں، یہ آیت دم کرنی چاہیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ٹھیک ہے جی. دو مائک آن ہیں تو مائک آف کریں تاکہ آپ کو توجہ صحیح ہو، فائدہ ہو ممبرس، کیونکہ یہاں سے یہ جس طرح کال ملی ہوئی ہے وہ مائک ہم بند نہیں کر سکتے، یہ دوسری طرح ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو صحیح توجہ کے لیے بس ختم ہونے والا دعا کرنے لگے ہم. مائک آف رکھیں، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو بھی آپ شیئر کر دیا کریں، فائدہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. تو یہ دو باتیں اس میں آپ کو سمجھ آئے گی، شرط لگا گی مسلمۃ لا شیۃ فیہا. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا، کیا کہا، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے، یعنی بالحق، صحیح آپ نے ساری وہ جو باتیں ہم نے کہیں، اور سوال بھی جو ہے نا سارا کچھ آپ نے، ہم نے صحیح جناب سوال کیا، آپ نے بھی آگے سے صحیح مشکل مشکل آگے سے اللہ سے جواب وغیرہ لے کے آئے، تو ماشاءاللہ. فذبحوها، اب اس کا معنی یوں کریں کہ یعنی پیڑے دل سے ذبح کیا انہوں نے. پنجابی میں اگر بات کریں، پیڑے دل نل، فذبحوها، اس بقرہ کو انہوں نے، گائے کو ذبح کیا.
اس طرح اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا. وما کادو یفعلون. وما کادو یفعلون اس کا معنی یہی سمجھ لے کہ پیڑے دل سے وہ کرنے والے نہیں تھے. نیت کیا تھی؟ دل بے ایمان تے حجتاں ٹھہر. یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ وہی والا واقعہ آپ نے سنا سارا اس میں. اس اس جو ہے ڈائلاگ پنجابی کا جو ہے، دل بے ایمان. بے ایمان نہیں ہوتا لفظ، بے ایمان ہوتا ہے. دل بے ایمان تے حجتاں ٹھہر، یہ وہ والا آپ نے سارا خلاصہ دیکھ لیں. حجتاں کر کر کے وہ کیا جی کرنے والے نہیں تھے. وہ چلاکی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کسی طرح ہم بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اللہ اکبر. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. کین یو نو ڈو ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی، کرنے والے تھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے کام کروا دیا. پیچھے کوئی اس آیت کی ہو گئی جی. تو تھوڑی سی تشریح پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی. چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی. لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود کرید شروع کر دی، پوچھتاں کرنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرمائیں اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو. یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہو. اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں. سوالات کرنا، حجتیں کرنا کیا ہے جی، ٹھیک نہیں ہوتی. جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے. اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایات میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا. یہ ماشاءاللہ سسٹر نے ہمارے ساتھ شامل، انہوں نے تھوڑا سا اس بارے میں بتایا تھا، وہی تفصیلات ہیں. اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی. پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے. خود قتل کر کے خود ہی تشریف لے آئے. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزرا. جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر، کوئی بھی حصہ یعنی گائے کا ٹھیک ہے ٹکڑا ہو، مطلب کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو. ڈیتھ باڈی کو کیا کرو، مارو، ٹچ کرو، تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. اللہ اکبر. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا. قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا راستہ بند ہو گیا، یعنی اس کا کیس حل ہو گیا. اور دوسرا فائدہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں. یہ بھی خاص نقطہ ان لوگوں کے لیے تھا جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے. غالباً اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر اپنے ہاتھ دھوئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، جس کا ذکر بائبل کی کتاب استثناء 12:1-8 میں آیا ہے. تو یہ اس کی ڈیٹیل ہو گئی، تفصیلات آپ نے دیکھ لی، واقعہ آپ نے انجوائے کیا بہت اچھا. مطلب کچھ نہ کچھ اسباق ہمیں حاصل ہوئے. خلاصہ یہی ہوا کہ حجتے کرنا، ہیلے بہانے کرنا اعمال میں اور حکم کے اندر وہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے خود ہی پریشانی ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہیلے بانوں سے، چلاکیوں سے، حجتوں کرنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو حکم دیا جائے اسے سر تسلیم خم کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ جو کہا سنا گیا قبول و منظور فرمائیے، کمی بیشی معاف فرمائیے.
یا اللہ، یا اللہ قرآن سے لگاؤ عطا فرمائیے، قرآن سے محبت عطا فرمائیے، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اس کا نظام پوری دنیا میں نافذ فرمائیے، اس کے لیے محنت کوشش کے لیے ہماری یا اللہ نسلوں کو بھی استعمال فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنا ذکر خاص بھی ہمیں نصیب فرمائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی ہماری زبانیں دل یا اللہ آپ کے ذکر میں لگی ہوں، مصروف ہوں، یا اللہ، یا اللہ ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے، جو ضائع ہو گیا یا اللہ اس پہ ہم دوبارہ ندامت کرتے ہیں، آگے والا وقت قیمتی بنا دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ